شان حبیبہ مخبرا وعالیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد امام الجود والکرم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہم تو تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کریم کی ذات بابرکات کے لیے رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور خاتم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خیال پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام حضرت شام معزز و مکرم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ نے اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں اور کانٹوں بھری شاخ کے دامن سے گلاب پھوٹتے ہیں، لوگوں کے تلخ رویے اپنے ہی ہمدرد کو اپنے ہی مونس و غمخوار کو ایسے سلوک اور ناروا انداز سے مخاطبت کرنا اور اس کی محبت بڑی باتیں جس میں لوگوں کا سراسر فائدہ ہے، قبول کرنے کے بجائے مسترد کر دینا اور مخالفت کا بازار گرم کر دینا، مکے کی گرمی سے لے کے آج کے بازاروں تک پھیلا ہوا یہ درد محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جس طرح کسی شخص نے آگ جلائی ہو تو پتنگے اس کے اندر چھلانے لگا رہے ہوں، وہ ان کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کر رہا ہو اور وہ پھر اس کے اندر چھلانے لگا رہے ہو۔ کہا تم آتش دوزخ میں چھلانے لگا رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے جنت کے راستوں پہ ڈال رہا ہوں۔ تو آج کے دور میں راہ دین پہ چلنے والوں کے لیے جو مشکلات آتی ہیں وہ ان مشکلات کا عشر اشیر بھی نہیں ہے جو میرے اور آپ کے آپ مولا حضور ختم المرتبہ نے حضور کے غلام نے گوارا، اور جن لوگوں نے تکلیفیں دی انہی کی ہدایت کی دعائیں ہیں۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل کس ارادے سے آئے تھے کہ حضور کی زندگی کا چراغ بجھا دیا جائے؟ ابو جہل سویر سے لے کر شام تک کس کام میں لگا ہوا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بساط لپیٹ دی جائے، لیکن میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا مانگتے ہیں بارگاہ اعظمی میں عرض گزار ہوتے ہیں، مالک یا عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اب اس دعا کی تہ میں اتر کر کے دیکھو اور خلوص للہیت کے بہتے ہوئے دریا میں لہجہ کرو۔ بات دعا دینا تو دور کی بات ہے، دعائیں دی جا رہی اور پھر رحیم اور کریم مالک محبوب کی دعا کی لاز رکھتا ہے۔ وہ جو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکل گئے ہیں ان کے سینے میں ہی ایمان کا چراغاں پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کے ذریعے سے کتنا دین کا کام دیتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں
ان کے سینے تعصب سے اور نفرت سے پاک ہونے چاہیے. سینوں میں نفرت پنپ جائے یا تعصب کی بیماری لگ جائے تو آپ کا کام محدود ہو جاتا ہے اور آپ سکڑ کے رہ جاتے ہیں, سمٹ کے رہ جاتے ہیں. آج کے بازاروں میں جو کچھ ہوا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. ان کے 3 سرداروں کے پاس پیغام حق لے کر حضور گئے, انہوں نے مسترد کر دیا. اب یعقوب اور اس کے دونوں بھائیوں کے پاس حضور نے کہا کہ میں اتنا لمبا سفر کاٹ کے تمہارے بھلے کے لیے یہاں پہنچا ہوں, میری بات سن لو, تمہاری سمجھ میں آئے تو قبول کر لینا, نہ قبول کرو تو مجھے کوئی اسرار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضور نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنایا اور انہیں اسلام کے خط و خال بیان کیے کہ یہ اسلام ہے اور یہ دین لے کر میں آیا ہوں, یہ اللہ کا حصہ نہیں. انہوں نے کہا ہم آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے. یہ بہت بڑی حوصلہ شکنی تھی, لیکن حضور میں کوئی بات نہیں, جو میں نے کہا وہ میں نے کہہ دیا. اب میرا کام یہ نہیں ہے کہ تمہیں منوا پوچھنا, میں نے میسج دے دیا, پیغام دے دیا, تم نے نہیں قبول کیا تمہاری مرضی, لیکن میں تمہارے لیے ہی تو چل کے آیا تھا. اتنی محبت کا میرے ساتھ اظہار کرو کہ جو میں نے تم سے کہا یہ تم اپنے تک محدود رکھو. کہیں اہل مکہ تک یہ خبر پہنچے اور وہ کہیں کہ وہاں گئے تھے اور انہوں نے دعوت کو مسترد کر دیا تو تن و تشریح کے تیر اور تیز ہو جائیں گے. وہاں ماحول جس طرح گرم ہے تو جو میں نے کہا سو میں نے کہہ دیا. تمہاری قسمت میں ہوتا تو قبول کر دیتا, تم نے یہ سودا خیر کا نہیں لیا تو کوئی بات نہیں, لیکن یہ میرے تمہارے درمیان راز رکھنا چاہیے. یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ان کے لیے کرنا مشکل ہوتی, لیکن ڈٹائی, ہٹ گرمی, تکبر, رعونت, غرور کہنے لگے کہ ہم کیوں اس کو راز رکھیں, بلکہ نہ صرف اہل مکہ تک یہ بات پہنچائی بلکہ وہ واشوں کے ہاتھوں میں پتھر دے کر راہوں میں کھڑا کر دیا ان کو. اور حضور جب واپس پلٹ رہے تھے تو وہ حضور کے مبارک قدموں پر سنگ زنی کرتے تھے, پاؤں مبارک زخمی ہو گئے. حضور علیہ السلام شدت درد اور احساس کرب سے بیٹھ جاتے تو ان کے 2 گنڈے آگے بڑھتے اور کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور پھر مشق سنزنی کرتے. ذرا چشم تصور میں یہ منظر آئیے, کتنی دردناک صورتحال. خیر, حضور علیہ السلام وہاں ایک بار میں آئے, عداس نے انگور لا کے پیش کی. وہ کہانی آپ نے پڑھی ہوگی. عذاب کے فرشتے حضور کے پاس اس میں الہی سے دست بستہ آ کے حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں, حضور اگر آپ کہیں تو یہ 2 پہاڑوں کو ہم آپس میں جوڑ دیں تاکہ یہ درمیان میں پھر سے رہ جائیں. جنہوں نے آپ کو ذل پہنچائی, دکھ دیا, نشانی عبرت بن جائے. اللہ کی عادت رہی ہے, ماضی میں ایسا ہوا ہے. پیغمبروں کی دعوت کو مسترد کر دینے کا نتیجہ عذاب الہی کی صورت میں قوموں پہ نازل ہوتا رہا ہے. یہ کوئی چمبے کی بات نہ ہوتی, لیکن حضور نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ ان پر عذاب نازل ہو, مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے. آج اسی طائف میں ایمان کی بہاریں ہیں اور آج وہاں کافر نہیں مسلمان بستے ہیں. ان کی نسلیں ایمان لائیں, ایمان کا چراغا انہیں نصیب ہوا. تو یہ حضور علیہ السلام کی محنت کا ثمر تھا, ان کے صبر, حوصلے اور ثبات کا عالم تھا. تو یہ دین ہمارے تک جو نسلاً بعد نسل پہنچا ہے, یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی ڈبیا کے اندر لپیٹ کر کے ہمارے ہاتھ میں رکھ گیا ہے. یہ مشکلات, تکالیف, آلام اور اذیتوں کو سہتے ہوئے حضور نے لوگوں تک اس دین کو پہنچایا اور پھر حاملین دین نے, اصحاب رسول نے, فطرت پیغمبر نے
تابعین نے، اولیاء امت نے، ائمہ دین نے اس دین کو بہت مشکلوں کے ساتھ اس کو محفوظ کر کے، اس کی حفاظت کر کے ہمارے تک اصلی شکل میں پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ بات کہلوائی، اے محبوب فرما دو اے لوگوں، میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ تمہارے تک جو میں نے پیغام حق کا ابلاغ کیا ہے، یہ کسی بھی صلے کی تمنا میں، کسی بھی ستائش کی آرزو کی کے لیے نہیں ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، کسی قسم کا کوئی اجر میں تم سے نہیں مانگتا، لیکن ایک چیز میں تم سے مانگتا ہوں، ایک چیز کا تم سے مطالبہ ہے، اور وہ یہ الا المودۃ فی القربى، جو میرے قرابت دار ہیں ان سے تم نے محبت کرنی۔ تمہارے تک پیغام حق کا ابلاغ کیا، دکھ جھیلے، تکلیفیں گوارا کی، اذیتوں سے گزرا، مکے کی گلیوں سے طائف کے بازاروں تک، عکاس کے میلے سے لے کے ذی المجاز کی منڈی تک، بدر سے لے کر کے تبوک اور حنین تک، فاقہ زندگی سے لے کر کے بدہنا بدنی تک، کیا کیا تکلیفیں نہیں سہی اور کیا کیا دکھ نہیں گوارا کیے، لیکن میری تبلیغ کا تسلسل کبھی ٹوٹتا ہوا آپ نہیں دیکھا ہوگا۔ پیٹ پہ پتھر بھی بندے تھے، پیغام حق کا ابلاغ پھر بھی جاری رہا، دکھ جھیلے، تکلیفیں سہی، لیکن ابلاغ حق کبھی بھی متاثر نہیں ہونے دیا۔ اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن ایک چیز کا تم سے مطالبہ ہے، وہ یہ کہ میرے اہل بیت سے تم نے محبت کرنی۔ علماء نے اس پر گفتگو کی کہ جب تبلیغ دین کا کوئی اجر طلب نہیں کیا، اور اجرن جو لفظ ہے یہ نکرہ ہے جو اجر کی تمام صورتوں کو جامع ہے، کہ کسی شکل میں بھی کوئی اجر طلب نہیں کر رہا تم سے، تو پھر اہل بیت سے محبت طلب کر رہی، تو یہ ایک صورت اور ایک شکل اجر کی بن سکتی ہے، کیونکہ جب محبت کسی سے کر رہتے ہیں تو پھر سب کچھ پیش کر دیا جاتا ہے، بذل جانو مال، بذل جانو مالو نامو نسب و رنگ، در طریقے عشق اول بن جگہ، مال جان اولاد سب کچھ قربان کر دینا، یہ تو عشق اور محبت کے راستے کی پہلی منزل ہے۔ تو جب محبت نہیں مانگ لی گئی تو پھر سب کچھ مانگ لیا گیا، تو یہ طلب کیوں کیا گیا؟ یہ ایک سوال کھڑا ہوا، تو اس کا جواب کتنا خوبصورت ہے۔ کہا کہ جو اہل بیت کی محبت طلب کی گئی ہے، یہ اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ امت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اہل بیت سے جڑ جاتے ہیں تو ان کے اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ تو کشتی پر بیٹھ جانے کے لیے اگر کہا گیا تو یہ کشتی کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو پار لگنا چاہتا ہے کشتی اس کی ضرورت ہے۔ تو اہل بیت سفینہ نجات ہیں، اور اگر تمہیں ان سے جڑنے کی تلقین کی گئی ہے، اس سفینہ نجات پہ بیٹھنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، صاحب یہ کشتی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنی پیٹھ پہ بوجھ اٹھائے گی، کشتی کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسافروں کی ضرورت ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا یہ اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ امت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ امت سے جڑ جاتے ہیں تو ان کے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں، باقی کتب حدیث میں، ترمذی میں، باقی کتب حدیث میں روایت مختلف اصحاب سے مروی ہے، لیکن حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، اس میں حضور علیہ السلام کا وہ خطبہ جو صحابہ کو حضور نے ارشاد کیا، انا تارکم فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہاں بھاری سے مراد اہم، انتہائی عظمت و شان کی مالک چیزیں، جن کے ساتھ تمہارا جڑنا تمہاری زندگی رخروی نجات کی ضمانت ہے۔ دو بھاری اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اول کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب،
فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ وسطم سے کودے، اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، اجالوں کی بتی ہے یہ کتاب، اس سے جڑ جاؤ گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ ابھی قرآن مجید کے حوالے سے آپ میرے سے قبل گفتگو سن رہے تھے، اس کتاب سے جڑنا، اس سے وابستگی حاصل کرنا، اس سے دل بستگی پیدا کرنا، اس کتاب کے حلال و حرام کو جان لینا، اس پر عمل پیرا ہو جانا، یہ ایک خوبصورت زندگی کی ضمانت ہے۔ تو کہا ایک تو بجائے قرآن کے ساتھ جڑ جانا، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور فرمایا کہ حبل ممدود من السماء الى الارض، یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، اس کو بہت مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی وہ اہل بیت، اور میرے اہل بیت نبوت۔ اچھا، الثقلین جب کہا تو اس میں ان چیزوں کی اہمیت اجاگر ہو گئی کہ یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ تو کہا قرآن مضبوطی سے پکڑ لو اور اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو یہ بات کافی ہو گئی کہ ثقلین کہہ کے تاکید بالکل واضح ہے، لیکن پھر اہل بیت کے بارے میں 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، 3 مرتبہ فرمایا۔ لوگوں سن لو، کان کھول کے سن لو، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میرے اہل بیت کے بارے میں کوتاہی نہ کرنا، اہل بیت کے معاملے کے اندر کسی دھوکے میں نہ رہنا، اور کہیں ان کا انکار کر کے ان کے دامن کو چھوڑ کر کے سمجھو کہ ہم ہدایت کی راہوں کے مسافر، ہمارے ہاتھ میں قرآن مجید موجود ہے، قرآن کا نور نہیں ملے گا تمہارے ہاتھ میں اگر حسین موجود کا دامن موجود نہیں ہوگا۔ دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کو بھی اور اہل بیت کے دامن کو بھی۔ قرآن کے ساتھ بھی وابستگی پیدا کر لو اور اہل بیت کے ساتھ بھی تعلق کو مضبوط کر لو۔ میں تمہیں ضمانت دے کے جا رہا ہوں کہ تم گمراہ نہیں ہو۔ حضور نے امت کو لاوارث نہیں چھوڑا، اللہ اکبر، کہا کہ تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامیں۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں آپس میں الگ خود بھی کبھی نہیں ہوں گے۔ قرآن اور اہل بیت آپس میں بھی جڑے رہیں گے، یہ آپس میں کبھی الگ نہیں ہوں گے، جدائی کی کبھی نہیں ہوں گے۔ حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر سے مجھے اکٹھے آ ملیں گے۔ قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ رہے، اور آپ تاریخ پڑھ لیں، قرآن اگر پیغمبر کے سینے کے اندر موجود ہے، حسین سینے کے اوپر موجود ہے۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، اگر نو کے نگاہ پہ سر حسین جھومتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو قرآن وہاں بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو کہا یہ آپس میں جدا بھی کبھی نہیں ہوگی، یہ رہیں گے بھی اکٹھے۔ اللہ دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اچھا، میرے حضور نے تو ضمانت دی تھی کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ امت فرقے فرقے کیوں ہو گئی؟ امت ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہو گئے؟ 72 73 ٹکڑیوں میں کیوں بٹ گئی؟ حضور نے تو کہا تھا کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور نے یہ ضمانت دی تھی، لیکن 2 شرطیں ساتھ رکھی تھی، اگر قرآن کو اور اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ گمراہی سے یہ پہلی کسی نے قرآن کو تو سر پہ اٹھا کے دعائی دی، لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، اور کسی نے اہل بیت کے نام کا جھنڈا تو اٹھایا لیکن قرآن کو چھوڑ دیا۔ انہیں مبارک ہو جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت دونوں کے دامن کو پکڑ لینا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو، اہل بیت کے دامن کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ضمانت میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو کہا ان دونوں کے دامن مضبوطی سے پکڑ لو۔ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن مجید سے وابستگی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی، اور یہ امت کے پاس نسخہ کیمیا کی شکل میں موجود ہے۔ اتنی بڑی روشنیوں کے باوجود، اتنے بڑے اجالوں کے باوجود یہ امت کیسے گمراہ ہو سکتی ہے؟ یہ امت ہمیشہ ہدایت پہ رہے گی، اس کتاب کے ساتھ جڑی رہے، کیونکہ یہ کتاب
اسلام کا نظم عمل ہے۔ آج پاکستان میں یہ تحریک چل رہی ہے اور یہ بات ایک عرصے کے بعد کہی جانے لگی ہے کہ اگر پورے ملک کا نصاب ایک ہو جائے تو ایک قوم بن سکتے ہیں ہم، اس لیے کہ ہم ایک بے ہمدم ہجوم ہیں، بالکل ایک آوارہ ہجوم جس طرح ہوتا ہے، جس طرح منہ اٹھائیں اور چل پڑیں، کوئی ان کے لیے لاحہ عمل موجود نہیں ہے۔ تو یہ متشدد افکار کے حامل لوگ جیسے پیدا ہوئے، مذہب میں بھی، سیاست میں بھی، معاشرت میں بھی، اس لیے کہ ہم جن دانشگاہوں سے پڑھ کے نکلے ہیں اور جن تربیتی گہواروں سے ہم باہر آئے ہیں، تو وہاں دیے جانے والے نصاب اور تربیت الگ الگ ہے، متشدد ہونے کی وجہ سے نتیجہ بھی الگ الگ پیدا ہو رہا ہے۔ اگر پورے ملک کا نصاب تعلیم ایک ہو جائے تو اس نصاب تعلیم کا نتیجہ بھی ایک جیسا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، جب آج کے دانشور یہ بات کہتے ہیں کہ اگر نصاب ایک ہو جائے تو نتیجہ قوم بننے کی شکل میں برآمد ہو سکتا ہے، اور اگر شرق سے لے کر حضرت تک، جاوا کے ساحل سے لے کر رباط کے کوچہ و بازار تک، نیل کے ساحل سے کاشغر کی گلیوں تک، اگر سب لوگوں کا ممبر و محراب کا نصاب صرف قرآن ہو جائے تو پھر پوری امت واحدہ کیوں نہیں بن سکتی؟ امت واحدہ تب بنے گی جب قرآن کے ساتھ امت جڑ جائے۔ اسی لیے اقبال علیہ الرحمٰن نے کہا تھا، گر تو بھی خواہی مسلمان زیستن نیز ممکن جز قرآن زیستن، اگر تو حقیقی مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تو جی نہیں سکتا۔ قرآن ہے جو ایک طرح کے افکار کا حامل جو ہے وہ معاشرہ پیدا کرنے کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ آپ کا باہمی ربط نہ بھی ہو، افراد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ماضی میں آپ دیکھ لیجیے جس طرح کی تربیت کی ہمارے صوفیاء نے، ان کا باہمی کوئی ربط بھی نہیں تھا، آپس میں زندگی میں ملے تک نہیں، اور برسا برس کے فاصلے بھی کیوں تھے، لیکن اس کے باوجود جو افراد پیدا کیے ہوئے، رجال کار پیدا ہوئے، سب کی فکر ایک تھی۔ فکر اس لیے ایک تھی کہ سب کا نصاب ایک تھا، تو نصاب ایک ہوگا تو ایک فکر کی حامل امت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے قرآن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، جتنا زور میرے اور آپ کے آقا مولا نے اس بات پر دیا ہے، اس بات پر جتنا زور دیا کہ قرآن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، دوسرا زور دیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی بھی متفرق نہ ہونا، فرقے نہ بن جانا، گروہوں میں نہ بٹ جانا، ایک دوسرے کی پگڑیاں نہ پھاڑنے لگ جانا، ایک دوسرے کے جبے میں ادھیڑنے لگ جانا، تم فرقہ نہ ہو جانا۔ یہ امت فرقہ ہو گئی، یہ بدقسمتی ہے، لیکن منشائے پیغمبر یہی تھی کہ امت واحدہ رہے۔ رب کی منشا یہی ہے کہ یہ امت واحدہ رہے۔ الگ بات ہے کہ امت فرقہ ہو گئی، لوگوں نے راستے نکال کے، اب یہ امت واحدہ تبھی رہے گی کہ ان کا نصاب ایک رہے گا، اور ہمیں آخری سانس تک اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ایک فرقہ بندیاں موجود رہے گی، لیکن ہمیں اللہ کے پیغام پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ جس نے کا اسلام ہے، کس نے کا اللہ کی رسی قرآن ہے، جس طرح یہاں فرمایا گیا اللہ کی رسی قرآن کہا ہے، کس نے کہا شریعت بیضا ہے، کس نے کہا سنت رسول ہے، کسی نے کہا کہ اللہ کی رسی جو ہے وہ اہل بیت ہے، کسی نے کہا کہ سیدھی راہوں پہ مستقیم ہو کر کے چلنا یہ اللہ کی رسی ہے۔ تو مختلف لوگوں نے تعبیرات کی، لیکن مجھے ایک شخص کی بات بڑی بڑی لگی، اس کے بعد جو رسی ہوتی ہے یہ مختلف دھاگوں کے مجموعے سے بڑی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر رسی کو آپ کھولیں تو کئی طرح کے دھاگے آپ کو ملیں گے، اور ان کو جوڑ کر کے ایک رسی بنتی ہے۔ ایک دھاگا کمزور ہوتا ہے، لیکن جب رسی بن جاتی ہے تو مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو بھی تھام لو، اہل بیت کے نبوت کے دامن کو
کو بھی تھام لو، سنت رسول کو بھی تھام لو، اور جو ہے وہ اسلام کو بھی تھام لو، سب کو تھام لو گے، اس رسی کو تھام لو گے تو پورے نظام کو تھام لو گے اور تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور یہ رسی تمہیں اللہ تک لے جائے گی اور یہ لٹک رہی ہے، یہ ایک ربط اور جو رشتہ تم سے قائم ہو رہا ہے یہ ادھر سے آ رہا ہے، یہ عرش سے ایک سلسلہ نور ہے جو تمہارے تک پہنچا ہے، فرمایا کہ اس کا ایک سرا تمہارے رب کے دست قدرت میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ اب ہم قرآن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، دوسری بات میرے اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور کہا کہ ان کے معاملے میں کوتاہی کا ارتکاب نہ کرنا، کبھی ان کے معاملے میں سستی نہ کرنا، ان کی بے ادبی سے بچنا اور ان کے ادب کو بچانا۔ آج کی تاریخ میں ہم یہ سنتے ہیں کہ آج نسبت رسول کو لوگوں نے کمزور سمجھ لیا ہے، اور بات بات پر جو ہے وہ عمل کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمل ہمیں نور بخشتا ہے، لیکن نسبت رسول ہے۔ علماء نے لکھا کہ اگر حضور سے منسوب حضور کی نسل سے کوئی شخص عمل میں کمزور بھی ہوا تو پھر بھی اس کی عزت اور تکریم واجب ہے، اس کی مثال منسوخ آیتوں کی طرح ہے۔ منسوخ آیت کا اگرچہ حکم باقی نہیں ہوتا لیکن تلاوت پر اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنی غیر منسوخ اور محکم آیات کی تلاوت کو ثواب ملتا ہے، اس لیے حضور کی نسل سے تعلق رکھنے والے کا ادب امت کے اوپر لازم ہے۔ تو کہا کہ ان سے اپنے رب باطن کو کبھی کمزور نہ ہونے دینا، یا حضور کا نسب ہو، حضور کا خون ہو، وہ تو عزتوں کا بہت بڑا حوالہ ہے۔ میں گزشتہ دن کہہ رہا تھا کہیں کہ محبوب کی گلی سے گزرتا ہوا کتا بھی اہل محبت کے لیے عزتوں کا ضرب ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے قدم محبوب کی گلی کو چھوئے ہوتے ہیں، تو اگر محبوب کی گلی سے کتا گزر جائے تو وہ بھی قابل تعظیم ہوتا ہے، تو پھر سینہ محبوب کا عالم کیا ہوگا، اور جگر گوشہ بطول کا عالم کیا ہوگا، اور حضور کے جگر کا ٹکڑا اسے قرار دیا گیا، اس کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا میرے اہل بیت سے پیار کرنا، اور عملاً اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی اور قولاً بھی تلقین ارشاد فرمائی۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یرزقکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو اس لیے کہ وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں جو ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا لیکن اس نے ہمیں عطا کر رکھی۔ یہ کووڈ کا سلسلہ جب پورے باغپن پہ آیا تو سلنڈر شارٹ ہو گئے، آکسیجن سلنڈر نہیں مل رہے تھے، تو لوگ لاکھوں روپے دے کے وہ کہتے تھے یہ زندگی بخشیں، ان کے لیے جو بھی قیمت دینی پڑی ہم دیں گے۔ مجھے بتائیے اگر اللہ جل شان وہ اتنی فراوانی کے ساتھ ہمیں آکسیجن فراہم نہ کرتا، ہر شخص کو اپنی ضرورت کے لیے، اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے سلنڈر آکسیجن کے لیے خریدنے پڑتے، تو بتاؤ زندگی کتنی تلخ ہوتی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کا کبھی ہم نے احساس بھی نہیں کیا۔ کہا اس سے پیار کرو، اس نے طرح طرح کی تمہیں نعمتیں عطا کی، اور پھر ارشاد فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ تمہارا رب ہو کے مجھ سے پیار کرتا ہے، اور تم مجھ سے پیار کیوں نہیں کرو گے؟ تو میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو، کہ وہ میری فطرت ہے، میرا نفس ہے، میرا خون ہے، تو ان سے پیار کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی گئی۔ تو اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم نامہ دیا گیا، درس دیا گیا، سبق پڑھایا ہے۔ اور ذرا محبت کرنے والوں کے لیے حضور علیہ السلام کی دعائیں دیکھیے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، رات کا ایک پہر بیت گیا تھا، در اقدس پہ صحابہ کا مزاج یہ تھا دستک نہیں دیا کرتے، دہلیز کے ساتھ لگ کے بیٹھ جایا کرتے، حضور خود آتے تو وہ اپنی حاجت کہہ دیا کرتے، لیکن کبھی ناگزیر حالات ہوتے تو حضور کے در اقدس پر دستک دے دیا کرتے، لیکن وہ بھی ان کا انداز اتنا محتاط اور اتنا ادب پر مشتمل تھا۔ ملا القاری نے لکھا، جو امام بخاری نے ان کے انداز کو بیان کیا،
کانت تکرہ ابواب النبی بالعذاب ہے، حضور کے دروازے پہ دستک صحابہ اپنی انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ دیا کرتے۔ تو مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ ناخنوں کے ساتھ در حبیب پہ دستک، یہ کیا سٹائل ہے، کیا انداز ہے؟ تو ذرا لفظوں کی چاشنی، لفظوں کا لطف اگر اس کا میں ترجمہ نہ بھی کروں تو کتنی خوبصورتی سے اس کی تشریح میں کیسا تسلسل، کیسی روانی اور کیسی سلاست ہے۔ کہتے ہیں اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، یہ جو ناخنوں کے ساتھ دستک دیا کرتے تھے یہ حضور کی محض عزت افزائی کے لیے تھا، یہ اپنی بےتابی کا اظہار تھا، اپنے دل کی دھڑکن کو حضور کی چوکھٹ میں رکھتے تھے۔ صاحب نے کہا تھا میں نے پلکوں سے درے یار میں دستک دی ہے، میں وہ صاحب ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ یہ اس کا شاعرانہ تخیل ہے، اس نے عملاً درے حبیب پہ یہ دستک کبھی دی نہیں ہوگی، لیکن صحابہ نے تو دے کے دیکھا ہے۔ کان تکرہ ابواب النبی بالعذاب ہے، وہ انگلیوں کے کوڑوں کے ساتھ در حبیب پہ دستک دیا کرتے تھے، یہ ان کی محبتوں کا عالم تھا۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کا ایک فرمان بیان کرتے ہیں اور بیان کرتے کرتے کہتے ہیں کہ حضور نے ایسی انگلیاں اٹھائیں اور ایسے حضور نے ارشاد فرمایا، اور پھر ساتھ ہی کہنے لگے کہ یہ لوگوں میں تمہیں بتانے کے لیے انگلیاں اٹھائی ہیں، ورنہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ یعنی یہ صرف تمثیل کے لیے، بات کو ازبر کرنے کے لیے تمہیں بتایا، لیکن یہ مت سمجھ لینا کہا کہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی۔ حضور خطبہ ارشاد فرماتے تو منبر کی آخری سیڑھی پہ بیٹھتے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ دوسری سیڑھی پہ بیٹھ گئے، کہا کہ یہ حضور کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو کہا کہ میں حضور کا خلیفہ نہیں ہوں، خالفہ ہوں، اس لیے میں یہاں بیٹھوں گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ اس سے نیچے والی سیٹ پہ بیٹھ گئے، کہا میں ابو بکر کے برابر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پھر جو ہے وہ اوپر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں عمر کے برابر ہوں، لیکن جہاں بیٹھوں گا تو وہ جیسے صدیق کے برابر تو نہیں سمجھے۔ تو یہ ان کی محبتوں کے رنگ تھے۔ تو صحابہ حضور کے دروازے پہ دستک بھی دیتے تو انگلیوں کے پھولوں سے دیتے۔ اچھا، تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں آیا تو ایمرجنسی حالات تھے، رات کا ایک پہر بیت گیا تھا، تو میں نے درے دور پہ دستک دی تو حضور تشریف لائے۔ تو رات کسی کو بلائیں تو وہ ویسے ہی رات کے لباس میں آ جاتا ہے، تو حضور اس حالت میں تشریف لائے کہ حضور نے چادر کی بکل کی ہے، تو میں نے حاجت کہی، حضور نے میری حاجت پوری کر دی۔ لیکن ایک منظر میں نے دیکھا اور وہ یہ کہ حضور نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی اس کے اطراف پہ وہ گھاس تھی جس کا اندر کوئی ہو، تو مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے کہا حضور چادر کے اندر کیا ہے؟ حضور نے کچھ بتلانے کی بجائے فقاشہ پڑھوں، چادر ہی کھول دی۔ تو کہتے ہیں میں نے ان آنکھوں سے دیکھا فائز الحسن بن حسین اللہ والے ایک پہلو سے امام حسن دکھتے تھے، ایک سے امام حسین دکھتے ہوئے تھے۔ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے مالک سے ان کی محبت کا درس دیا، ان کے پیار کا سبق سکھایا۔ اچھا، ایک تو دعائیں کی ان کے لیے جو ان سے پیار کرے، اچھا ایک ان کے فضائل کو بیان کر کے حضور نے ان کی محبت دلوں میں پیدا کی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے یہ روایت سن لیجیے۔ یہ حذیفہ بن یمان کون ہے؟ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازداں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب کوئی راز کی بات کہنا ہوتی تو حذیفہ بن یمان کے کان میں کہتے۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے اجازت چاہی کہ امی آپ مجھے اگر اجازت دے دیں تو میں مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھتا ہوں اور آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ لالچ بڑی اچھی دی میں نے ماں کو، تو ماں نے کہا پتر جاؤ میں اجازت دے دوں، لیکن یہ نہ بھولنا میرے لیے اور اپنے لیے حضور سے مغفرت کی دعا ضرور کروانا۔ لیکن میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، نماز پڑھی، سلام کیا، تو میرے دل میں تھا کہ حضور علیہ السلام کو ملوں اور عرض کروں میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کروں، لیکن حضور نوافل میں مشغول ہو گئے، میں آرزو رکھنے کے باوجود عرض نہ کر پایا۔ منتظر رہا کہ کوئی موقع مل جائے تو میں حضور سے عرض کر دوں کہ میرے لیے میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، لیکن حضور اتنے مصروف رہے کہ مجھے موقع نہ مل پایا۔ خیر عشاء کی اذان پکاری جانے لگی، حضور مصلی پہ نماز پڑھائی، سلام پھرائی،
تو حضور کا شانہ اقدس کی طرف چلے. جنہوں نے مسجد نبوی کا نظارہ دیکھا ہے ان کے سامنے وہ نقشہ آ گیا ہوگا کہ حضور کے منبر سے مصلی سے حجرہ عائشہ کا فاصلہ ہی کتنا ہے. تو وہاں سے وہ اٹھے اور ادھر چل گئے. تو کہتے ہیں کہ مجھے ماں کی جواب دہی کا خیال تھا کہ ماں نے جا کے پوچھنا ہے حضور سے ملیں گے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائیے. تو حضور تو جا رہے ہیں تو کیا ماں کو جواب دوں گا؟ وہ منتظر ہوگی اور جاتے پوچھے تو شرمندگی ہوگی. تو میں حضور کے پیچھے چل پڑا. غیر ارادی طور پہ میری رفتار تھوڑی تیز ہو گئی جس سے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی. تو حضور نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من حاضر، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ. تو کہیں حذیفہ تو نہیں؟ کوئی تو نام. میں نے جلدی دل کو تھامتے ہوئے کہا جی حضور میں ہی. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. 2 لمحے مل جائیں حضور توقف کر دے اور میں کہہ دوں میرے لیے میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. میں یہ چاہ رہا تھا. تو حضور نے من حاضر، کون ہے؟ حذیفہ. تو حذیفہ ہے. کوئی تو نام. میں نے کہا جی حضور میں حذیفہ ہوں. فرمایا ماں حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولأمک، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے کس کام آئے گا. اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے کس کام آئے گا. اب کام کا کہتے وہ تو جنبش لفظ سے پہلے ہی ہو گیا. یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑا. یہاں تو جنبش لفظ کی ضرورت بھی پیش نہیں ہے. وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سمجھتے اے فروغ صبح آثار و ظہور چشم تو بھی لائے ما فی الصدور. سہارا لے کے لفظوں کا نہ کوئی التجا کرنا. یہاں لفظوں کا سہارا نہیں لینا پڑتا. وہ بند لبوں کی بولیاں سمجھتے ہیں. وہ دل کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں. کہا کہ ماں حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولأمک، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے کس کام آئے. اب کام کیا بتاتے وہ تو ہو گیا. تو کہا حضور نے کہ حذیفہ سنو ابھی میرے پاس سے ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے قبل دھرتی پہ پہلے کبھی نہیں آیا. یہ 2 کام کرنے آئے. ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن حسین جنت کی جوانوں کے سردار. اللہ اکبر. تو ان کے فضائل کو بیان کیا، ان کی محبتوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا. دعائیں کی ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے دعائیں کی جو ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. مجھے بتائیے جن شہزادوں کے بارے میں، جن بیٹوں کے بارے میں حضور نے اتنا پیار دیا ہو اور لوگوں کے سامنے بتایا ہو کہ یہ کس اہلیت کے مالک ہیں، جو ثقلین قرار پائیں، پیغمبر رحمت انہیں اپنے کندھوں پہ بٹھائیں. اللہ اکبر. اور حضرت عمر آئے اور دیکھیں اور برجستہ کہیں واہ واہ کیسی سواری میسر آئی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور مسکرا کے بولے عمر سواری دیکھتے ہو سوار بھی تو دے. وہ بھی کتنا اعلیٰ ہے، وہ کتنا افضل ہے، کتنی عظمتوں کا حامل ہے. اللہ اکبر. ذرا رنگ دیکھیے حضور سجدے میں جاتے ہیں اور حسین ابن علی حضور کی پشت پہ بیٹھ جاتے ہیں. سجدے کو طول دے دیتے ہیں کہ جب تک حضرت امام حسین خود نہیں اترتے حضور سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتے کہ کہیں میرے اٹھنے سے حسین گر نہ جائے. یار حسین کے گرنے کا اتنا لحاظ ہے حضور کو کہ حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے کہ حسین گر نہ جائے. مجھے بتاؤ کوئی سجدے سے گرے، کوئی بندہ سجدے میں ہو، بچہ سجدہ کرنے والے کی پشت پہ بیٹھ جائے اور وہ اگر سر اٹھا لے تو گرنے سے کیا کوئی چوٹ آتی ہے؟ لیکن حضرت نبی رحمت نے سر نہیں اٹھایا تا آنکھیں وہ خود نہیں اترے. چوٹ تو نہیں آ سکتی لیکن ان کا شوق فراواں جو حضور کی پشت پہ بیٹھنے کا تھا وہ ادھورا رہ جاتا، اس لیے سجدے کو طول دیا. یہاں میں ایک اور جملہ کہنا چاہوں گا. یار جس نبی نے یہ گوارا نہ کیا کہ حسین میری پشت سے بھی زمین پہ گرے اور جہاں گرے گا وہ مسجد نبی کا سین ہوگا، چوٹ بھی نہیں آئے گی، جو اپنی پشت پہ حسین کا گرنا گوارا نہیں کرتا. جب حسین گھوڑے کی زین سے بچے زمین پہ گرے اور کربلا کی ایک لالا دار ہوئی پھر پیغمبر کے سینے پہ کیا ہوئی. میرا نبی یہ گوارا نہیں کرتا. حضور حجرہ انور کے سامنے سے گزرتے ہیں
اور حضرت امام حسن ابھی بچے، امام حسین ابھی بچے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو رو رہے، تو آقا کریم کا دل بے چین ہو گیا، بچے تو رویا ہی کر رہے، آپ اپنے بچے کو روتا ہوا دیکھیں تو آپ اس کی ماں کو کہتے ہیں اسے چپ کراؤ یا اسے دودھ دو، آپ معمول کام پہ چلے جاتے ہیں، روک کے بچے کے چپ ہونے کا انتظار نہیں کرتے، کیونکہ بچوں کا رونا، بچوں کا چیخو پکار کرنا یہ ان کے بچپن کا ایک انداز ہے جو ہوا کرتا ہے، لیکن ذرا پیار کا چھلکتا ہوا انداز دیکھیے، حضور گزرے اور حضرت حسین بن علی رو رہے ہیں، تو آقا کریم نے پیغام بھیجا سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو کہ فاطمہ اسے چپ کراؤ، لأن رکاءہ یؤذینی، اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، میری اذیت کا سبب ہے۔ حسین بن علی بھوک سے روئے تھے، حسین بن علی کسی اور وجہ سے روئے تھے، حضور بے چین ہو گئے، اور جب حسین بن علی 6 ماہ کے اصغر کو ہاتھوں میں ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر کے ان کا کلیجہ زخمی ہوا اور چشمان سے آنسو برس رہے ہوں گے، پھر پیغمبر کے قلب بھر پہ کیا ہوگا؟ جب 18 سال کے بیٹے کا ناشا اٹھایا ہوگا اور قلب حسین کے جو تکلیف کے آثار حریدہ ہوئے ہوں گے، حضور کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی؟ تبھی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کربلا کی دوپہر جاری تھی اور وہی دن تھے اور میں مدینہ المنورہ میں تھی، اور میں سوئی اور میں کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے سر انور میں اور حضور کی ریش مبارک میں، داڑھی مبارک کے اندر غبار شریف ہے، اور ہاتھ کے اندر ایک شیشی ہے، فیہا دمن، جس کے اندر خون ہے۔ تو میں نے اس حالت کو دیکھا تو میں گھبرا گئی، عالم خواب کی کہانی ہے، تو میں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو فرمایا میں ابھی کربلا حسین سے آ رہا، اور یہ خون شہدائے کربلا کا خون ہے۔ کہتی میں بیدار ہوئی اور پریشان تھی، میں نے وقت اور دن اور تاریخ نوٹ کر لیا، اور پھر وہی دن تھا جس دن کربلا میں حضرت امام حسین ذبح کیے گئے۔ تو حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزری، حضور کے دل پہ کیا گزری؟ حضور تو ایک عام امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو حضور اس سے بے تاب ہو جاتے ہیں، اور جب 113 تیر بدن میں کھبے تھے، اور جب 34 نیزے اور 33 تلواروں کے زخم سینے پہ موجود تھے، اور سر حسین سجدے میں کاٹ دیا گیا ہوگا، بتاؤ پیغمبر عالم کے سینے پہ کیا؟ اللہ اکبر۔ آج کے دور میں ہمیں بہت غور کرنا چاہیے، اہل بیت کا معاملہ بہت نازک ہے، بہت حساس ہے، یہ لگی ہوئی ٹھوکر جہنم میں پھینک دیتے، کبھی دل کے کسی گوشے کے اندر اہل بیت کے لیے معمولی جو ہے وہ غبار نہ آنے دینا، میل نہ آنے دینا دل کے اندر، کسی تحقیق کے نام پہ، کسی اور نام پہ نہیں۔ اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے، ہماری زندگی ہے، اور حضور علیہ السلام اہل بیت سے جو پیار کرتے، جو محبت کا رشتہ اور ربط ان کو تھا۔ میں آپ کو ساری باتیں تو تاریخ کے حوالے کہ یزید نے کیا کیا، ابن زیاد کو جو حکم نامہ دیا اس کے مندرجات کیا تھے، بعد میں جب مدینہ المنورہ پر ابن زیاد کو دوبارہ حملے کے لیے کہا تو اس نے اپنے ساتھی کو کیا جواب دیا، یہ کہانیاں الگ ہیں۔ تاریخ کو جھٹلایا بھی جا سکتا ہے، تاریخ کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے، تصویر بھی کی جا سکتی ہے۔ میں اس سارے قصے کو چھوڑتا ہوں، میں آپ کو اتنا پوچھتا ہوں کہ حسین وہ ہے جو پیغمبر کے کندھوں پہ کھیلتا رہا، حسین وہ ہے جو حضور سجدے میں ہے تو وہ پشت پر بیٹھتا رہا، حسین بن علی وہ ہیں کہ جو پیدا ہوئے تو حضور نے خود گھٹی دی، حضور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے رہے، ان کی زبان اپنے منہ میں لے کے چوستے۔ حسین وہ ہے جن کا نام حضرت علی المرتضیٰ نے حلف رکھ دیا تھا، کہا نہیں میں اس کا نام حسین رکھ دیا، جس کا عقیدہ حضور نے خود، اللہ اکبر، ان کی تربیت حضور نے خود کی۔ اور حسین بن علی کو ماں فاطمہ الزہرا جیسی ملی، باپ علی المرتضیٰ جیسا ملا، نانا محمد مصطفیٰ جیسا ملا، کھیلنے کے لیے صحن مسجد نبوی کا ملا۔ اللہ اکبر، شیر مادر دیکھیے، خون پدر دیکھیے، تربیت پیغمبر دیکھیے، نتیجے کے اندر حسین جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر حضور نے ان کا ہونے والا منصب بیان کر دیا، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے۔
تو اس کا منصب بھی بیان کر دیا، یعنی خاتمہ اس کا کیسا ہونے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج خوبصورتیوں کی عظمت پہ ہے لیکن کل یہ خوبصورتی باقی نہیں رہ سکتی، یہ ہو سکتا ہے نہیں۔ فرمایا کہ اس کا انجام اس طرح ہوگا کہ جوانہ میں جنت کا سردار بن کے یہ نکلے گا۔ کیسے رنگ ہے یہ حضور حضرت حسین ابن علی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور جو کھیلتے ہیں تو حضرت حسن کے ساتھ، جن کے دوست ہیں عبداللہ ابن عمر، جن کے دوست ہیں عبداللہ ابن عباس، جو صحبت پاتے ہیں پیغمبر احمد کے جانثاروں کی، جو ازواج مطہرات کی گود میں کھیلتے ہیں، کبھی حضرت عائشہ کی گود میں کھیلتے ہیں، کبھی حضرت حفصہ کی گود میں کھیلتے ہیں، کبھی حضرت میمونہ کی گود میں کھیلتے ہیں، کبھی حضرت ام سلمہ کی گود میں کھیلتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، اور سارے ان کے چہرے کی بلائیں لیتے ہیں۔ پیغمبر کے گھر کا شہزادہ، لادوں سے پالا ہوا، پیار اور محبت کے ماحول میں پلا ہوا، جو ایک دن میں جو ہے وہ نوافل پڑھتے ہیں اور راتیں قیام میں گزارتے ہیں، 25 حج پاک پیادہ سواری ہونے کے باوجود کیے ہیں، جن کی آنکھیں جو ہے امت کے غم میں روتی ہیں، وہ حسین ابن علی جن کا ایک لمحہ نور و نکہت سے لبریز ہے۔ ایک طرف یہ حسین جن پر پیغمبر کو ناز ہے، پیغمبر زادی کو ناز ہے، مولا کائنات کو جن پہ ناز ہے، صحابہ جس پہ فخر کرتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پہ فخر کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں حسین ابن علی جوتے اتار کے جاتے ہیں تو آپ کے جوتوں کو صاف کرنے لگ جاتے ہیں۔ کس نے کہا ابو ہریرہ اتنا بڑا فقیہ صحابی اور یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا حسین ہے کون، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی رفعت کیا ہے، ان کو تو سر آنکھوں پہ بٹھایا جائے پھر بھی حق ادا نہ ہو۔ ایک وہ شہزادہ ہے اور ایک وہ کہ جو ہوتا کے قریب اختر نامی ایک آوارہ مزاج شخص کی صحبت میں پروان چڑھتا ہے، بنت انت کا عاشق ہوتا ہے، زندگی فسق و فجور میں گزرتی ہے، شراب اس کے لیے کوئی عیب ہی نہیں ہے، اور جو ہے وہ ہر وقت ایک عجیب نشے میں دھت رہتا ہے، اور وہ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے بھی آتا ہے تو شراب کے مٹکے ساتھ لے کر کے آتا ہے کہ اتنا لمبا سفر اس کے بغیر کیسے گزار سکتا ہوں۔ اب ان دو لوگوں کی لڑائی ہو جاتی ہے تو کیسے کوئی تحقیق کرے گا کہ ہاں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یزید کا اتنا قصور نہیں، ایک طرف پیغمبر زیادہ ہے اور ایک طرف جو ہے وہ اختل کی صحبت میں پلنے والا شخص ہے، تو ہم کس طرح یزید کے لیے دل میں کوئی گوشہ نرم رکھ سکتے ہیں؟ تو آئیے میں اور آپ اہل بیت کے ساتھ اپنے محبت کے رشتے کو مستحکم اور مضبوط کریں کہ جنہوں نے اپنی زندگی تو زندگی آخرت پہ بسر ہی کی، وہ تو کی ہی کی، لیکن حسین ابن علی وہ ہے جس کا سر بھی سجدے میں کرتا ہے، جو دیکھے نو کے نیزہ کے اوپر بھی قرآن پڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقوش پاک کی برکتیں ہماری روحوں میں اتار دے۔ اہل بیت کی محبت ہمارے لیے اساس حیات ہے، ہماری زندگی اور آخرت کی بہترین کمائی اہل بیت کی محبت ہے۔ اللہ ہمیں یہ لازوال محبت ہمیشہ مقصود کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اٹھو ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، پہلی جوڑیاں رحمت سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں دے دی جائیں، قدر کی خزائیں رخصت کر دی جائیں۔ اللہ آج کے اجتماع میں جتنے لوگ آئے ہیں واپس پہنچنے سے پہلے اپنے گھروں میں خیریت کے ساتھ پہنچے، دنیا آخرت کی بہتریاں سب کی زندگیوں میں اتار دے۔ اہل بیت کی محبت ہماری روحوں کی غذا بنا دے، ہمارے باطن کا سرمایہ بنا دے۔ اللہ آج کے اس اجتماع کے لیے جن لوگوں نے تبتاس کی، جد و جہد کی، محنت کی، اس علاقے کے دوستوں نے، ادارۃ المصطفیٰ لاہور کے دوستوں نے، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور جن ہمارے دوستوں نے یہ حال محبت سے پیش کیا اس سلسلے میں، اللہ انہیں جزا عطا فرمائے۔ ان کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کا کہا گیا، اپنی طرف سے بیمار کربلا کا صدقہ اللہ انہیں کامل عاجل صحت عطا فرمائے۔ جتنے لوگ آئے ہیں سب کو خیر اور خیریت کی راہوں کا مسافر کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ۔